مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا سوال پیدائش کے دوسرے باب سے ہے۔ پہلے باب میں سے جتنے بھی سوالات تھے، اسکیپٹس تھے یا پھر سائنٹیفک، ان سب کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم دوسرے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اور دوسرے چیپٹر میں جتنے بھی سوال ہوں گے ایک ترتیب کے ساتھ، پھر تیسرے چیپٹر میں جتنے سوال ہوں گے سب کو ایک ترتیب کے ساتھ، اس طرح چیپٹر وائز جو ہے نا پوری بک کی اسٹڈی کریں گے۔ تو دوسرے چیپٹر میں جو سوال، پہلا سوال ہے، مین سوال جو ہے دوسرے چیپٹر کا، کہ خدا نے ساتویں دن آرام کیا، خدا نے ساتویں دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔ دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کا 31 باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے: میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے آرام کیا اور پھر وہ تازہ دم بھی ہوا۔ اگر خروج کی کتاب اور اس کا 20 باب اور 11 آیت پڑھیں تو یوں لکھا ہے: کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے آرام کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو ہائی مائٹی ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے؟ کیا خدا بھی تھک جاتا ہے؟ تو یہ سوال اکثر غیر اقوام کی طرف سے ہوتا ہے کہ کیا خدا تھک جاتا ہے؟ کیا بائبل کا خدا تھک گیا تھا جسے تازہ دم ہونے کی ضرورت پڑی، جس کو آرام کرنے کی ضرورت پڑی؟ تو اس سوال کے کیسے فیس کیا جائے، اس کا جواب کیسے دیا جائے، تو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کریں۔ اس سوال کی جو مرکزی آیت ہے خروج کی کتاب 31 باب اور اس کی 17 آیت ہے، لکھا ہے: میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ تو یہاں پہ عبرانی لفظ جو ہم دیکھیں گے آرام کے لیے اور پھر تازہ دم کے لیے، تو دونوں عبرانی الفاظ کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر ہمارا سوال خود بخود سالو ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم آرام کا اور اس کے بعد تازہ دم کا دیکھیں گے۔ تو آرام کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا وہ ہے سبت استعمال ہوا ہے۔ عبرانی زبان کی اس کی پروننسیشن ہے شبات کی، ٹھیک ہے؟ تو سبت کو ہم پہلے میں ایکسپلین کرتا ہوں سبت کیا چیز ہے۔ سبت جو ہے ابھی آج ہم اس کو ایک تہوار کی طرح سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سبت کے دن کو پاک ماننا اور اس دن تم میری عبادت کرنا۔ تو آج سبت جو ہے وہ جیوش کے لیے اور ہمارے لیے، اور بائبل میں جس طرح ہمارے پاس حکم موجود ہے، وہ چھٹی کا دن ہے، پاک دن ہے، مقدس دن ہے، آرام کا دن ہے۔ تو اس بات سے ہم اس کو اگر اچھے سے ڈیپلی سمجھ لیں، جو سبت ہے یہ آرام کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن اس کا مطلب آرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آرام کی جگہ سبت جو لکھا ہوا ہے، تو اس سبت کا مطلب آرام نہیں ہے۔ سبت کا مطلب کیا ہے؟ سبت کا مطلب ہے فارغ ہونا، رک جانا، موقوف کرنا، تمام کرنا یا باز آنا۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے میننگز رکھے ہوئے ہیں، یہ اردو بائبل نے آلریڈی اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے۔ تو چلے میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے میننگز رکھے ہیں، تو اردو بائبل ہمارے پاس جو موجود ہے اس نے اس کی یہ ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے۔ تو سبت، لفظ سبت کی جو پہلی ٹرانسلیشن ہوئی ہے پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 2 آیت میں یوں کی ہوئی ہے: فارغ ہونا سے۔ اور اسی طرح پیدائش کی کتاب 8 باب 22 آیت میں سبت لفظ کی ٹرانسلیشن جو ہوئی ہے وہ موقوف کرنا ہونا، موقوف ہونا لکھی ہوئی ہے، یہ کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ہوسیہ 1:4 میں جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ بھی سبت لفظ کی جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ تمام کرنا، تمام ہونا سے ہے۔ اور ہوسیہ 7 باب اور اس کی 4 آیت میں سبت لفظ کی ٹرانسلیشن باز آنا بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ان آیات سے ہمیں بائبل کی اردو ٹرانسلیشن سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ سبت کا مطلب ہے رکنا، فارغ ہونا، موقوف کرنا، تمام کرنا یا باز آنا۔ تو یہ اردو بائبل نے ہمیں اس کی ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے۔ تو
جب ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ثبت کا مطلب آرام کرنا ہے تو پھر اس کے میننگز جو ہے نا وہ غلط ہو جاتے ہیں. تو ثبت کا مطلب ہے رک جانا، فارغ ہونا، تمام کرنا، موقوف کرنا. تو جب ہم یہ لفظ جو یہ میننگ ہم اس آیت پہ آرام کرنے کی جگہ اپلائی کریں گے تو پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن ٹھیک کر پائیں گے. تو ابھی یہاں پہ کیا، جہاں پہ نقص جو آ رہا ہے، یہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اردو ٹرانسلیشن میں، کہ اردو بائبل نے ہمیں جو ٹرانسلیشن کر کے دی ہے ثبت کی آرام کر دی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن آرام کی جگہ موقوف کرنا کر دیں، یا پھر فارغ ہونا کر دیں، تمام کرنا کر دیں، یا باز آنا کر دیں، تو ہماری ٹرانسلیشن غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اردو بائبل نے آلریڈی اس لفظ کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے انہی الفاظ سے. ٹھیک ہے، فارغ ہونا، موقوف کرنا، تمام کرنا یا باز آنا، تو یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے اگلے لفظ کے متعلق، تازہ دم ہونے کے متعلق. تازہ دم ہونے کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے نافیس. اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اردو بائبل میں سول مطلب جان کا کیا گیا ہے، جان اور زندگی، اور پھر جاندار سے بھی کیا گیا ہے. تو آج کچھ آیات میں آپ سے شیئر کروں گا جن میں اس نافس کا ترجمہ جاندار کیا گیا ہے. پیدائش کی کتاب اور اس کا ہم ایک باب اور اس کی یہ 20 آیت دیکھتے ہیں. اچھا، 20 آیت میں یہ لفظ نافس ہے اور اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ جاندار کیا گیا ہے، اور اسی طرح 1:21 میں بھی جاندار ہی کیا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 1:24 میں بھی جاندار، اور پھر اسی طرح 1:30 میں بھی جاندار کیا گیا ہے. تو اس کا ترجمہ جو اردو بائبل میں ہمارے پاس موجود ہے وہ جاندار کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں کیا کیا گیا ہے؟ تازہ دم. تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر وہ جاندار جو زندگی کا دم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ 1:30 میں زندگی کا دم رکھنے والا جاندار. ٹھیک ہے، تو ایسے جاندار جو زندگی کا دم رکھتے ہیں، جو زندہ ہے، زندہ جاندار. تو کیا یہ ہم نے 3 سے 4 حوالہ جات دیکھے جن میں زندگی کا دم رکھنے والے مطلب جاندار کے متعلق یہ لفظ، اس لفظ کا ترجمہ کیا گیا. اگر ہم اس لفظ کا ترجمہ وہاں پہ جاندار ہی کریں جہاں پہ اس کا تازہ دم کیا ہے تو بھی ہمارے پاس یہ ترجمہ غلط نہیں ہوگا. جیسے کہ سبت کے متعلق ہم نے دیکھا موقوف کرنا، فارغ ہونا، ختم کرنا، تمام کرنا اور باز آنا. تو یہ تراجم ہم نے دیکھے. تو اب سب سے پہلے فارغ ہونا کو اپلائی کرتے ہیں، فارغ ہونا کے ساتھ جاندار. ٹھیک ہے، تازہ دم کے لیے جاندار اور آرام کے لیے فارغ ہونا. تو اس کو اپلائی کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے ہم؟ تو میں ہاف آیت ہی پڑھوں گا. اور لکھا ہے 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن جاندار چیزوں کو بنانے سے فارغ ہوا. کیونکہ 6 دن، 5ویں دن بھی خدا نے جاندار چیزیں بنا رہا تھا، 6ٹھے دن بھی جاندار چیزیں بنائی، تو 7ویں دن جاندار چیزوں کے بنانے سے فارغ ہوا. اب اگر اس کا ترجمہ موقوف کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ موقوف بھی اردو بائبل نے کیا ہوا ہے، سبت کا آرام کی جگہ ہم موقوف کریں، تو موقوف جب کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پھر 6 دن میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن جاندار چیزوں کو بنانا موقوف کیا. ٹھیک ہے، تو یہ جاندار چیزوں کو بنانا موقوف کیا. تو 7ویں دن ظاہری بات ہے خدا نے 6 دن میں ساری چیزیں بنائی، 6ٹھے دن اور 5ویں دن جاندار چیزیں بنا رہا ہے، جانور بنائے 5ویں دن، اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو جانور جو جاندار تھے جو زندگی کا دم رکھتے تھے وہ 5ویں دن، اور 6ٹھے دن انسان کو بنایا، اور 7ویں دن خدا نے ظاہری بات ہے کہ ان جاندار چیزوں کو بنانا ختم کیا. اسی طرح اگر ہم اس کا تمام کرنا، تو تمام کرنا بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور باز آنا بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس آیت کی جو ٹھیک ٹرانسلیشن ہوگی، جو اس آیت کا ٹھیک ترجمہ ہوگا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ٹھیک ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟
ہم اس طرح کر سکتے ہیں، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہاں پہ پہلے اس نے 6 دن کے متعلق بتایا ہے کہ 6 دن میں اس نے ساری چیزیں خلق کی ہیں، ٹھیک ہے، اور 7ویں دن کیا کیا، اور 7ویں دن خدا نے جاندار چیزوں کو بنانا موقوف کیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کریں، جاندار چیزوں کو بنانا موقوف کیا یا پھر جاندار چیزوں کو بنانے سے فارغ ہوا، تو ترجمہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم اس سوال کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یسایہ کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو یسایہ 40:28 میں لکھا ہے تو خدا تھکتا نہیں ہے۔ تو خدا جب تھکتا نہیں ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ آرام اور تازہ دم کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خدا کے لیے یہ ایسی ورڈنگ ہو۔ یہ اردو ترجمہ میں ویکنیس ہے، اور پھر انگلش ترجمہ بھی ہمارے پاس اتنا کمزور ہے کہ وہ آرام کی جگہ اس نے ریسٹ کیا ہوا ہے اور پھر تازہ دم ہونے کے لیے ریفریش کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم عبرانی زبان کو دیکھتے ہیں، اصل زبان سے دیکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ اصل آیت کا جو مطلب نکلے گا پھر وہ یہی مطلب نکلے گا کہ 6 دن میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، اور 7ویں دن جاندار چیزوں کے بنانے سے باز آیا، جاندار چیزوں کو بنانے سے موقوف کیا، یا پھر جاندار چیزیں بنانے سے فارغ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ میری کوشش کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس کو شیئر بھی کریں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، گاڈ بلیس آل آف یو۔